السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں ہوں ذرناب حسن جسکانی اور آج ہم سیکنڈ ایئر کے طلباء کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کے آئے ہیں جس میں ہم آج انہیں بتائیں گے کہ امدادی افعال کا پورشن آپ نے کیسے حل کرنا ہے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے آپ 3 چیزوں کو ذہن میں رکھیں: مصدر کیا ہے، فعل کیا ہے اور امدادی فعل کیا ہے۔ ان کی ڈیفینیشن ذہن میں رکھنی ہے، پھر ان کا ڈیفرنس جو ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو دیکھیں، مصدر جو ہے، مصدر سے فعل تو بنائے جا سکتے ہیں، مگر اس میں یعنی مصدر میں خود کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ مثلا آنا، جانا، سونا، پڑھنا، یہ کیا ہے؟ مصادر ہیں۔ اب ان میں کوئی زمانہ نہیں ہے۔ اب المدا نون الف نا، آنا، اس کے آخر پر کیا ہے؟ پہچان کیا ہے مصدر کی کہ اس کے آخر پر نون الف نا آتا ہے، مصدر کی پہچان ہے۔ یعنی جانا، سونا، پڑھنا، نون الف نا آخر پر ہے۔ تو دیکھیں، اس میں زمانہ نہیں پایا گیا۔ آنا میں کوئی زمانہ نہیں ہے، لیکن اس سے فعل ہم بنا سکتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ آیا، اب اس میں زمانہ پایا گیا ہے۔ وہ آیا تھا، یعنی ماضی کا زمانہ ہے۔ وہ آئے گا، اب آئے گا کیا ہے؟ مستقبل کا زمانہ ہے۔ لیکن یہ آئے گا، آیا تھا، آیا، یہ کس سے نکلے ہیں؟ آنا سے نکلے ہیں۔ کیا نکلے ہیں؟ فعل۔ آیا، آنا سے کیا ہے؟ آیا، آئے گا۔ اسی طرح آیا تھا، یہ کیا ہے؟ افعال ہیں مختلف زمانوں میں آنا سے نکلے ہوئے۔ اسی طرح جانا سے جایا، جائے گا، جاتا۔ سونا سے سویا، سوئے گا، سویا تھا۔ پڑھنا سے پڑھا، پڑھے گا اور پڑھتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ اسی حوالے سے، یعنی کہ اس حوالے سے ان کے زمانے بنائے جائیں گے، فعل بنائے جائیں گے۔ تو ہمارے پاس مصدر ہے۔ اب مصدر ہمارے پاس دیا گیا ہے، یہ مختلف مصادر دیے گئے۔ جیسے رہنا لفظ ہے، تو اس سے ہم کون سے فعل بناتے ہیں؟ رہو، رہا، رہے، رہتا، رہیں۔ آنا ہے، اس سے کیا نکلے گا؟ فعل کون سا ہے؟ آیا، آئے، آتا، آؤ۔ جانا سے کیا ہے؟ جاؤ، جائے۔ گیا بھی جانا سے ہی نکلا ہے۔ اور جاتا، جا، یہ کون سے اس مصدر سے نکلے ہوئے ہیں؟ مصدر جانا سے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ مصدر کے آخر میں نون الف نا آتا ہے اور یہ خود کسی سے نہیں بنتا، لیکن اس سے بہت سے فعل بنائے جا سکتے ہیں۔ آگے ہے ہمارے پاس فعل کیا ہوتا ہے۔ کلمے کی ایک قسم فعل ہے۔ اس سے مراد وہ کلمہ ہے جس میں کسی خاص زمانے میں کسی کام کا ہونا، کرنا یا سہنا پایا جائے، اسے ہم فعل کہہ سکتے ہیں۔ مثلا ہمارے پاس اب یہ دیکھیں کہ جملہ ہے، وہ روتا ہے۔ اب یہ جملہ ہمارے پاس آ گیا۔ اب اس میں جو روتا ہے وہ کیا ہے؟ روتا، وہ ہے فعل۔ اور یہ روتا کس مصدر سے نکلا ہے؟ رونا سے نکلا ہے۔ رونا سے نکلا ہوا ہے روتا۔ اب اس میں زمانہ کون سا ہے؟ فعل حال۔ میں وہاں جاؤں گا۔ اب جاؤں گا کیا ہے؟ اس میں فعل ہوگا اور کون سے مصدر سے نکلا ہوا ہے؟ جانا سے، کیونکہ جاؤں یہاں ہم نے دیکھا تھا کہ جانا سے جاؤ، گیا، جائے، جاتا، جا، تو یہ اس سے نکلے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس جملہ ہے، تم نے کتاب لکھی۔ لکھی کیا ہے؟ ہمارے پاس فعل ہے اور لکھنا سے نکلی ہوئی ہے۔ لکھی، لکھو، لکھے، یہ سارے اس میں ہیں۔ آگے کیا ہوتا ہے؟ امدادی فعل۔ امدادی فعل کیا ہوتا ہے؟ وہ فعل جو دوسرے فعل کی مدد کرے، یعنی فقرے میں دوسرے جو پہلا فعل ہوتا ہے، اصل فعل، اس کی مدد کرنے کے لیے، یعنی معاونت کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ عموماً اصل فعل کے بعد آتا ہے۔ پہلے اصل فعل آئے گا، اس کے بعد کیا آئے گا؟ امدادی فعل۔ اس کے معنی میں وسعت پیدا کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ جملے کے معنی میں وسعت پیدا کرنے کے لیے امدادی فعل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ہمارے پاس یہاں دیکھتے ہیں ہم کہ یہ جملے ہیں، اس میں ہم پہچان کریں گے کہ امدادی فعل اور اصل فعل۔ اب یہ جملہ ہے، میں جا رہا ہوں۔ یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ جملہ، میں جا رہا ہوں۔ اب یہاں دیکھیں، اس میں 2 فعل ہیں اس جملے میں۔ جیسے جانا سے نکلا ہوا ہے جا، رہنا سے نکلا ہوا ہے رہا۔ تو اصل فعل جو ہوتا ہے وہ پہلے آتا ہے اور امدادی فعل کیا ہے؟ بعد میں۔ تو اس فقرے میں اصل فعل کون سا ہے؟ وہ جا ہے۔ جا، یہ والا کیا ہے؟ اصل فعل ہے۔
یہ اس کا مصدر تھا جانا سے نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. اور دوسرا فعل امدادی فعل کون سا ہے اس میں؟ یہ رہا والا. تو رہا کیا ہے؟ امدادی فعل ہے اور رہنا سے نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے بچہ خوف سے چیخ پڑا. اب چیخ اور پڑا، چیخ کیا ہے؟ اصل فعل ہے کیونکہ پہلے آیا ہوا ہے، چیخنا سے نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح پڑا جو ہے وہ آخر پر ہمارے پر آیا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ ہمارے پاس امدادی فعل ہے. پڑا امدادی فعل ہے جو پڑھنا سے نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب بیسک دیکھیں ہم نے پہچان کیا کرنی ہے بیٹا. دیکھیں سب سے زیادہ ان چیزوں کو چھوڑتے ہوئے ہم اس کے آخر پر آتے ہیں میجر بات پہ، کہ اس طرح کا ایک مصدر دیا جائے گا آنا، وہ آیا ہوا ہوگا پیپر میں. اس کے آگے 4 جملے دیے جائیں گے، الف بے جیم دال. ان میں سے ایک جملہ غلط ہوگا، ایک جملہ درست ہوگا اور 3 جملے جو ہیں وہ غلط ہوں گے آپ کے. اب اس میں دیکھیں کہ وہ روز، آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ میجر چیز آنا مصدر جو ہے، اصول ذہن میں رکھنا ہے. جو آنا مصدر دیا گیا ہے اس کے مطابق جو ہمارا امدادی فعل ہے جو دوسرے نمبر پر آتا ہے، اصل فعل کے فوراً بعد آتا ہے. جیسے ہم نے یہاں دیکھا تھا ہمارے پاس، جیسے یہاں پر یہ چیخ اصل فعل تھا اور کیا ہے؟ پڑھا کیا ہے؟ امدادی فعل تھا. اب ہمارے پاس یہاں اگر ہمارے پاس پڑھنا مصدر دیا جاتا اور وہ کہتے کہ اس کے مطابق آگے 3 جملے اور بھی ہوتے اور ایک جملہ یہ لکھا ہوتا، تو وہ کہتے کہ کیا آپ جو ہے ایسا وہ تلاش کریں کہ جس میں پڑھنا کے مطابق پڑھا آخر پر آیا ہوا ہو. یعنی امدادی فعل کی آپ نے مصدر سے ساتھ مطابقت رکھنی ہے. بچہ خوف سے چیخ پڑا. اب چیخ کیا ہے؟ اصل فعل ہے، پڑھا آخر پر آیا ہوا ہے، تو پڑھنا مصدر دیا گیا تو اس کے مطابق یہ والا جملہ درست ہوگا. تو اسی ترتیب کو ذہن میں رکھنا ہے. بس 2 اصول آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں کہ ایک تو جملے میں 2 فعل استعمال ہونے ضروری ہیں، ایک اصل فعل اور دوسرا امدادی فعل. اصل فعل پہلے آتا ہے، امدادی فعل کیا آتا ہے؟ بعد میں. اب اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا آپشن کیا ہے کہ اصل فعل کا استعمال اور امدادی فعل کا استعمال. یہ 2 چیزیں آ گئی، ایک اصول ذہن میں رکھنا ہے. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمارے پاس مصدر ہے اس میں جو دوسرا فعل ہے وہ اس مصدر یعنی آنا کے مطابق، جو امدادی فعل ہے وہ آخر پر آنا کے مطابق آیات استعمال ہو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس جملے میں کیا 2 فعل استعمال ہوئے ہیں. وہ روز سکول آتا ہے. اب اس میں آتا کیا ہے؟ ایک ہی فعل استعمال ہوا ہے جو آنا کے مطابق تو ہے، لیکن یہ ہمارا مطلوبہ جملہ نہیں ہے کیونکہ اس میں 2 فعل استعمال نہیں ہوئے. اصل فعل پہلے کوئی اور ہوتا استعمال ہوتا اس سے پہلے آتا سے، اور یہ آخر پر آتا تو پھر یہ جملہ درست ہو سکتا تھا. لہٰذا یہ ہمارا مطلوبہ جملہ نہیں ہے. پھر ہے آج میں تمہاری طرف آؤں گا. اب یہ جو آؤں اور گا، ٹھیک ہے، یہ اب گیا سے نکلا ہے اور آنا سے نکلا ہوا ہے تو اس میں 2 فعل، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اصل فعل یہ ہے آنا اور یہ کیا ہے؟ امدادی فعل گا، گیا سے نکلا ہوا ہے. لہٰذا یہ ہمارا مطلوبہ جملہ بھی نہیں ہے کیونکہ ہم نے اصل فعل آؤں کو اس سے نہیں ملانا، ہم نے آخری فعل کو ملانا ہے. لہٰذا یہ جو ہے مصدر کے مطابق یہ جملہ بھی اس میں امدادی فعل بھی آخر پر نہیں آیا، غلط ہو گیا. اب علی گھر چلا گیا. اب چلنا اور جانا گیا، اس میں بھی 2 فعل ہیں لیکن چلنا اور گیانا جو ہے وہ اس کے مطابق گیا جو ہے وہ آنا کے مطابق نہیں ہے، یہ بھی ہمارا مطلوبہ جملہ نہیں ہے. اب ہمارے پاس آخری جملہ ہے، اس میں دیکھتے ہیں وہ میری طرف چلا آیا. اب چلا جو ہے یہ اصل فعل ہے اور یہ کس سے نکلا ہے؟ چلنا سے. مصدر اس کا کون سا تھا؟ چلنا. اب ہمارے پاس کیونکہ آنا مصدر دیا گیا ہے اور اس کے مطابق آیا آخر پر استعمال ہوا ہے، 2 فعل ہیں، یہ امدادی فعل ہے آیا اور چلنا کیا ہے؟ اصل فعل ہے. تو یہ جملہ ہمارا درست ہوگا جس میں امدادی فعل آخر پر اس کے مطابق آیا ہوا ہے اور اس سے پہلے کوئی اور فعل استعمال ہوا ہے. تو 2 فعل استعمال ہوں اور امدادی فعل مصدر کے مطابق جس میں آخر پر ہوگا تو وہ جملہ آپ کا درست ہوگا، باقی 3 غلط ہوں گے. تو یہ آپ نے اصول اس طرح سے ذہن میں رکھنے ہیں. اس طرح سے ہم اب دیکھتے ہیں کہ آخر پر اسی اصول کے مطابق ہمارے پاس امدادی فعل کے MCQs ہیں بورڈ کے حوالے سے، تو اس کو دیکھتے ہیں. 2-3 میں آپ کو حل کرا دیتا ہوں تاکہ آپ جو ہے آسانی کے ساتھ وہ حل کر سکیں. یہ ہمارے پاس جملے دیے گئے ہیں بورڈ کے حوالے سے.
تو یہاں دیکھتے ہیں ہم آخری دینا، اس پہ حل شدہ نہیں ہے لیکن میں آپ کو حل ادھر ہی کرا دیتا ہوں. جیسے دینا ہے تو مجھے کتاب دو. اب دو جو ہے دینا سے نکلا ہوا ہے لیکن اس سے پہلے کوئی اور فعل نہیں ہے، لہٰذا ایک فعل ہے، اور ہے تو دینا کے مطابق لیکن ایک فعل استعمال ہوا ہے، یہ بھی ہمارا مطلوبہ جملہ نہیں ہے. اس کے بعد ہمارے پاس اگلا جو ہے وہ کیا ہے، میں نے رقم لوٹا دی. ٹھیک ہے، اب یہاں توجہ کریں گے، لوٹا دی دو فعل ہیں، لوٹانا اور دینا. دی دینا سے نکلا ہے اور لوٹانا جو ہے لوٹا کس سے نکلا ہے، لوٹانا سے. تو لوٹا کیا ہے، اصل فعل ہے، اور امدادی فعل کیا ہے، ہمارے پاس دی ہے. تو دی کس سے نکلا ہے، دینا سے نکلا ہے، اور اس سے پہلے کوئی اور فعل ہے، دو فعل استعمال ہوئے ہیں، لوٹا اور دی. تو یہ ہمارا جملہ درست ہوگا. اس نے، اس آخر پہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس نے میرا قرضہ دینا ہے. اب دینا اس میں ایک فعل ہے لہٰذا یہ بھی غلط ہو جائے گا. ابھی اس کو سبق دینا ہے، اس میں بھی ایک فعل ہے لہٰذا یہ جملہ بھی غلط ہے. تو آپ نے بیٹا دو ذہن میں رکھنا ہے کہ جس جملے میں دو فعل استعمال ہوں اور مصدر کے مطابق آخر پر جو فعل ہے وہ اس مصدر سے نکلا ہوا ہوگا تو پھر ہم اس کو درست کریں گے. جیسے دینا سے دی آخر پر آیا، لوٹانا پہلے آ گیا، یعنی دو فعل تھے اور دینا کے مطابق دی آخر پر آیا، لہٰذا یہ جملہ درست ہے آپ کا. تو اس حوالے سے ایسے ہی MCQs ہوں گے. آپ لوگوں نے نا اس کو ایک اور بھی حل کر لیتے ہیں. جیسے ہمارے پاس یہ کرنا ہے مصدر، تو کرنا، رات کو پڑھا کرو، پڑھنا سے نکلا ہے پڑھا، اور کرو کرنا سے نکلا ہے. یہ دو اس میں فعل استعمال ہوئے ہیں اور کرنا کے مطابق آخر پر، لہٰذا یہ جملہ ہمارا درست ہے. خوب عیش کرو، یہ غلط ہے کیونکہ اس میں ایک کرو، ایک کرنا سے نکلا ہوا ایک فعل ہے. تھوڑی دیر آرام کرو، کرو ایک فعل ہے. رات دن محنت کرو، اس میں بھی ایک فعل ہے، لہٰذا یہ جملے ہمارے مطلوبہ نہیں ہیں. تو اسی طرح بیٹا یہ آپ کا پورشن حل کرنا ہے، آپ نے سارے جملوں کو اسی طرح سے حل کرنا ہے، اور یہ آپ کے جملے جو ہے 5 نمبر کے MCQs انہی میں سے آئیں گے، اور امدادی افعال کا پورشن آپ کا حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.